نفس کے لیے 24 گھنٹے کے لیے کتنا وقت نکالتے ہو اپنے جی کے لیے، اور اللہ کی یاد کے لیے، اس کے شکر کے لیے، اس کی محبت میں، اس کے لیے کتنا وقت نکالتے؟ وقت نکلتا نہیں، نکالا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں ذکر کے لیے وقت نہیں نکلتا، سپارہ آدھا سپارہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، سبحان اللہ، وقت نہیں۔ کھانے کے لیے وقت ہے، ناشتے کے لیے وقت ہے، سونے کے لیے وقت ہے، بلکہ فضولیات کے لیے وقت ہے، تلاوت نہیں ہوتی، ہفتہ گزر جاتا ہے تلاوت نہیں ہوتی۔ تو تلاوت کا وقت نکالے، 24 گھنٹے میں میاں تلاوت اور ذکر میں آدھا گھنٹہ بھی نکالتے نا، تسبیحات بھی ہو جائیں گی، تلاوت بھی ہو جائے گی، آدھا گھنٹہ۔ اور سچ بتاؤں، جتنا زیادہ وقت نکالتے چلے جائیں گے اتنا ہی بقیہ وقت کے اندر برکت ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت کے لیے وقت نہیں نکلے گا اتنا ہی پتہ ہی نہیں چلے گا وقت کہاں گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا وقت کہاں گیا ہے، رات گزری، دن گزرا، مہینے گزرے، ہفتے گزرے، سال، پتہ ہی نہیں لگے گا۔ اور جتنا اپنے 24 گھنٹے کے لیے اللہ کی خاطر وقت نکالو گے، بقیہ جو وقت ہوگا وہ بڑا برکت والا ہو جائے گا، بڑا کرامت ہو جائے گا۔ آدمی طے کرتا ہے اتنے نوافل پڑھنے ہیں، بھائی 24 گھنٹے میں سے کچھ نوافل آدمی مقرر کرے، کچھ تسبیحات مقرر کرے، کچھ تلاوت مقرر کرے، اور آگے بڑھے، یہ نہیں کہ پیچھے ہٹے۔ عمر تھوڑی رہ رہی نا بھائی، جب تو عمر تھوڑی رہی تو آدمی کمائی کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عجیب سی بات ہے، ہماری عمر تھوڑی ہو رہی ہے اور ہم جہاں جا رہے ہیں اس کے لیے اور کم محنت شروع کر دیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دن میں 2/3 اور رات میں 2/3 اللہ کی یاد کے لیے نکالا ہے، 2/3 دن میں سے اور 2/3 رات میں سے اللہ کی یاد کے لیے نکالا ہے۔ تم 1/4 8واں کچھ تو نکالو بھی، 8واں حصہ جو بہت کم ہے وہ 3 گھنٹے، 8واں حصہ جو بہت کم ہے وہ 3 گھنٹہ ہے، اس میں بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اب سمجھ لو ادنا درجہ 8واں حصہ 3 گھنٹے ہے، جس میں نفس کی پیروی کی، کاروبار کی کوئی شمولیت نہ ہو، اس میں نفس کی پیروی نہ ہو، کاروبار کی شمولیت نہ ہو، اس میں صرف نمازیں شامل کر لو تو بہت خشوع سے 2 گھنٹے ہوتے ہیں، یعنی نمازوں کے علاوہ 1 گھنٹہ نکالو۔ اس لیے علاج کرنا ہے دل کا، آرام سے نماز پڑھی، سنتیں پڑھی، نوافل پڑھے، 5 وقت کی نماز مشکل سے 1.5 گھنٹہ لگے، باقی 1.5 گھنٹہ ہے یا 1 گھنٹہ ہی دے دو میاں، اس میں تلاوت، تسبیحات، دعائیں، بیٹھ کے اکیلے اس زندگی کا سوچنا جہاں جانا ہے، جو واقعی زندگی ہے، جو واقعی زندگی ہے بھائی۔ عجیب دھوکے میں پڑے، عجیب دھوکے میں۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے نا، انسان بڑا دھوکے میں، کس سلسلے میں؟ 2 نعمتیں جو اللہ نے اسے دی نا، بڑا دھوکے میں۔ ایک اللہ نے صحت دے رکھی ہے، دوسری فرصت دے رکھی ہے، بڑا دھوکے میں، نہ فرصت سے فائدہ اٹھا رہا ہے نہ صحت سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہوش تب آئے گا جب دونوں چلی جائیں گی، اس لیے کہ بیماری آنے نوٹس نہیں آتا، پھر بیماری آ رہی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا، میاں بستر کا ہو کے رہ جاتا۔ اور ایسی مشغولیت آتی کہ ہوش ہی نہیں رہتا۔ یہ نعمتیں اللہ نے رکھی ہے، کماؤ نا اس کو آخرت سے، یہ نعمتیں تو آخرت کی کمائی کے لیے ہیں، اللہ نے فرصت دے رکھی ہے، سبحان اللہ۔ تلاوت کا معمول بڑھ گیا، نوافل کا معمول بڑھ گیا،